مسیح کی محبت میں آپ سب کو سلام، آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ہیں جو میرے نام کو جانتے بھی ہیں، لیکن میں پھر سے اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام مبشر کیسر اجاز ہے۔ فیصل آباد سے، پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ آنے والے دنوں میں 27 جولائی 2018 کے حوالہ سے بہت ساری جو پیش گوئیاں ہیں، بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں مجھے سننے کو مل رہی تھیں کہ 27 جولائی کو شاید یسوع مسیح کا آنا ہو جائے، شاید کلیسیا جو ہے اس کا ریپچر ہو جائے، شاید جو عزیہ رسانی کے 7 سالہ دور ہے وہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس دن جو ہے ایک بہت بڑا چاند گرہن لگ رہا ہے، اور اس چاند گرہن کو یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہے، جس کا بائبل میں ہمیں ذکر ملتا ہے، بائبل میں ہمیں اس کی شہادت ملتی ہے کہ چاند جو ہے وہ لال ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، خون کی طرح لال ہو جائے گا، اور یہ وہی پریڈکشن ہے، یہ وہی پیشن گوئی ہے جس کی ہمیں بائبل سے شہادت ملتی ہے۔ میں نے اس حوالہ سے سوچنا شروع کیا، سرچ کرنا شروع کیا، اپنے دوست احباب ہیں ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ اس حوالہ سے کیا بات کرتے ہیں، آپ ان پریڈکشنز کو کس بات سے لیتے ہیں کہ جو 27 تاریخ کو جو بلڈ مون ہو رہا ہے، جس کو بلڈ مون کا نام دیا گیا ہے کیونکہ چاند جو ہے پورا لال ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، اور اس کو بلڈ مون کا نام دیا جا رہا ہے، اور یہ تاریخ کا سب سے لمبا رہنے والا جو ہے وہ چاند گرہن ہے، کیونکہ اس کے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ جو سننے میں مل رہا ہے وہ ہے 1 گھنٹہ اور 43 منٹ تک۔ 1 گھنٹہ اور 43 منٹ تک یہ چاند گرہن رہنے والا ہے، اور یہ سب سے بڑا چاند گرہن ہے۔ یہ کوئی پہلا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ سب سے بڑا چاند گرہن ہے جس کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے، اور کچھ خدام تو اس کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے آخری دن کی نشانی ہے۔ میں نام کسی بھی خادم کا نہیں لوں گا، کیونکہ ایک دو میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پاسٹر صاحب آپ نام نہ لیا کریں، ان خدام کا ویسے بات کر لیا کریں۔ ایک دو خادم ہیں جنہوں نے پریڈکٹ کیا تھا، جو اس حوالہ سے نہیں، اس چاند گرہن کے حوالہ سے نہیں، پیچھے جو گزرے ہوئے چاند گرہن ہے 2014 میں بھی اسی طرح کے چاند گرہن لگے تھے۔ 2014 کا جو 15 اپریل کی بات ہے، اس دن بھی چاند گرہن لگا تھا، اور وہ چاند بھی جو تھا وہ بالکل لال ہو گیا تھا خون کی طرح۔ اس کے بعد پھر 10 اگست 2014 کو بھی چاند گرہن لگا، وہ بھی لال ہو گیا تھا، بالکل خون کی طرح ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 4 اپریل 2015 کو چاند گرہن لگا، وہ بھی تب بھی چاند جو تھا وہ بالکل لال ہو گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا۔ 20 سپٹمبر 2015 کو پھر سے چاند گرہن لگا، تب بھی جو چاند جو تھا وہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، بالکل لال ہو گیا تھا۔ لیکن ان باتوں کو بائبل میں سے ہم لوگ کیسے سیکھتے ہیں، کہ بائبل ہمیں اس کی شہادت کیسے دیتی ہے کہ یہ جو خدام ہیں جو ان باتوں کو پریڈکٹ کر رہے ہیں آخری دنوں کے حوالہ سے، ریپچر کے حوالہ سے، 7 سالہ عزیہ رسانی کے دور کے حوالہ سے، کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان دونوں دنوں میں بھی پریڈکٹ کیا تھا۔ ان چاروں جو چاند گرہن لگے تھے ان میں بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ یسوع مسیح کا دن آنے والا ہے، یسوع مسیح کل آ جائے گا، یسوع مسیح پرسوں آ جائے گا، یا اسی مہینے میں آ جائے گا، اسی مہینے کی کسی ڈیٹ میں آ جائے گا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے، ایک آیت یاد آ رہی ہے، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ بیٹا جانتا ہے، لیکن صرف باپ جانتا ہے کہ وہ دن کب آنے والا ہے۔ اور حکمت ہونی چاہیے، علمیت کی روح ہونی چاہیے، سرچ کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، لیکن ڈھونڈنے کی وجہ سے آپ غلط پریڈکشن جو ہے، غلط پیشن گوئیاں جو کرتے ہیں وہ غلط بات ہے۔ میں
ایسے خدام کے لیے کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جو پریڈکشن ہے وہ کیونکہ 27 جولائی 2018 کا جو چاند گرہن ہے جو بالکل لال ہونے والا ہے 1 گھنٹہ 43 منٹ کا ہے, اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ صرف اور صرف جس طرح پہلے چاند گرہن لگتے رہے ہیں, سورج گرہن لگتے رہے ہیں, ویسے کا ویسے ہی وہ چاند گرہن لگ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بائبل سے ہم لوگ ریلیٹ کر دیں تاکہ دنیا کو اور غلط تعلیم کی طرف ہم لوگ راغب کرنے والے بن سکیں. بائبل میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے, اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے, سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خدا کا عظیم اور جلیل دن آئے. اب اس آیت کو لے کر اگر کوئی بات کرتا ہے کہ چاند خون ہو جائے گا, چاند اس میں خون ہونے کا ذکر ملتا ہے, لیکن اس سے اگر ہم اوپر والی پوری آیت کو جب ہم شروع سے دیکھتے ہیں تو اوپر لکھا ہے سورج تاریخ ہو جائے گا, سورج تاریخ ہوگا اور چاند خون ہو جائے گا. پہلے سورج کا تاریخ ہونا ہے, پہلے سورج کالا ہوگا, پھر ہی جا کے چاند جو ہے وہ تاریخ ہوگا. اب اس جو 28 جولائی 2018 کی جو پیشگوئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, چاند گرہن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ایکچولی اس کی بیہائنڈ دا سین اگر دیکھتے ہیں تو بیہائنڈ دا سین اس کے پیچھے اسرائیل کا جو 70 سال کا عرصہ ہے وہ پورا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ 70 سال اس کو ہو چلے ہیں آزاد ہوئے, اور 70 سالہ دور جو ہمیں دانیل کی کتاب میں ملتا ہے اور بھی بہت ساری شہادتیں ملتی ہیں اس کے 70 سالہ اس کی آزادی کے, اس کے 70 سالہ دنوں کے حوالہ سے ملتی ہیں, جس کو بہت سے خدام جو ہیں وہ پریڈکٹ کر کے انہی باتوں سے ملا دیتے ہیں کہ شاید یہ ان کے 70 سال پورے ہو گئے ہیں اور 70 سال پورے ہونے کے بعد ہی جو ہے یسوع مسیح کا آنا ہو جانا ہے اور کلیسیا کا اٹھانا ہو جانا ہے اور 7 سالہ ہزار ثانی کا دور جو ہے وہ چلنا شروع ہو جانا ہے, اور ڈفرینٹ قسم کی جو پریڈکشنز ہیں وہ کر دیتے ہیں. 2014 کے حوالہ سے جو پریڈکٹ ایک خادم نے کیا, 2015 کے حوالہ سے ایک خادم نے جو پریڈکٹ کیا, بلکہ اس خادم نے تو ان چاروں جو بلڈ مونز ہیں جن کو بلڈ مونز کا نام دیا گیا, اس پہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھ دی جس کا نام تھا, جس کا ٹائٹل تھا 4 بلڈ مونز, اور یہ 2015 کی سب سے بیسٹ سیلنگ بک رہی ہے. بہت سے لوگوں نے اس بک کو خریدا, بہت سے لوگوں نے اس بک کو پڑھا بھی, اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی کی. بہت سارے خدام نے شاید ان کو کریکٹ بھی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ بک میں صرف اور صرف آخری دن کے حوالہ سے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 2015 جو ہے وہ ڈیٹس اٹ, اس کے علاوہ خاتمہ ہو جانا ہے. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, ایسا کچھ نہیں ہوا. 2014 بھی گزر گیا, 2015 بھی گزر گیا, 16 بھی, 17 بھی گزر گیا, اور 2018 کی جنوری کی جو ڈیٹ ہے, جنوری کا مہینہ میں, اس کے حوالہ سے بھی انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 2018 جنوری جو ہے, جنوری 2018 میں بھی جو قیامت ہے وہ آ جانی ہے, یسوع مسیح نے آ جانا ہے, کلیسیا ریپچر ہو جانی ہے. جو مطلب باتیں ہوتی ہیں جو اپنے حساب سے تو خدام جو ہے وہ پیشن گوئی کے طور پر پیش کرتے ہیں, لیکن وہ کلیسیا کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن آج کل کا دور جو ہے کلیسیا خود ان باتوں کو سمجھتی ہے, جانتی ہے, اور خود ان باتوں کا خیال رکھتی ہے. علم رکھتے ہیں خدام, لیکن اس علم کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارا علم جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم نے جو علم کی باتیں ریسرچ کرنی ہے یا ان کو سیکھنا ہے, کیا ہم اس کو روح کے تابع رہتے ہوئے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں. مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ حوالہ میں ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے خدام ہیں ان کے لیے پڑھوں, کیونکہ بائبل میں ہمیں صاف اس کے حوالہ سے شہادت ملتی ہے. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں جو بات لکھی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سننے میں تو سخت لگے, لیکن یہ سچائی کی باتیں ہیں, کیونکہ سچائی کی باتیں جو ہیں ہمیں آزاد کرتی ہیں. کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے, جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو,
जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब इस तरह की प्रेडिक्शन करके, इस तरह की पेशन गोइयाँ करके लोगों को डराते हैं। वो डराते इसलिए हैं कि लोग डर जाएं, और जब डरते हैं, और डर जो है हमेशा नुकसान का बायस बनता है मेरी दानिश के मुताबिक, क्योंकि खौफ जब हम यीशु मसीह में, जब हम यीशु मसीह की तालीमात पर अमल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खौफ नहीं रहता, क्योंकि रूह जो है हमें ताकत देता है, हमें क़ुव्वत देता है। और ये इल्म जो है मेरी दानिश के मुताबिक नुकसान का बायस बनता है। इतना जो इल्म है जो लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए है, लोगों के लिए अजीबोगरीब किस्म की प्रेडिक्शन करने के लिए है। ऐसे लोगों के लिए एक और हवाला है जो मुझे याद आ रहा है। इमसाल की किताब, उसका 26वां बाब है, और उसकी जो है वो 26वें बाब की उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराता है। अब बार बार इस तरह की जो पेशन गोइयाँ हैं वो लोग कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया 2014 में, 2015 में, और फिर जनवरी 2018 में इन चांद ग्रहणों को, इन ब्लड मून्स को, इन चांदों के लाल होने को बाइबल के हवाले से प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो इमसाल की किताब की जो बात है वो मुझे अच्छी लगी है। आयत जो है बड़ी अच्छी लगी है कि अहमक जो है अपनी हमाकत को बार बार दोहराता है। अगर एक दफ़ा के प्रेडिक्शन से अगर कुछ नहीं हुआ तो समझना चाहिए और सीखना चाहिए, रूहुल कुद्दस के ताबे राय के सीखना चाहिए कि अगर एक दफ़ा के चांद ग्रहण से कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब कि दूसरी दफ़ा के चांद ग्रहण से भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि उन दिनों के हवाला से हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे भी, यीशु मसीह के अल्फाज है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे, लेकिन उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो दिन कब आएगा, किस वक्त आएगा, हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है जब हमने सोचा भी ना हो तब वो दिन हमारे ऊपर आ जाए। बल्कि खुशखबरी की बात तो ये है जो कि यीशु मसीह के अल्फाज हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। हमें हर वक्त उस दिन के लिए तैयार होना है, अपने आप को तैयार रखना है। इस हवाला से जो बात है सीखने वाली है वो हम ये देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में जो इसकी शहादत हमें सही मिलती है कि उस दिन के हवाला से, वो हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से देखिए, मुकाशफा की किताब है, उसका 6वां बाब है और उसकी 12वीं आयत है, 12वीं और 13वीं आयत है, जिसमें यूं मरकूम है, जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह ज़ोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। अब 2014 में ना तो ज़लज़ला आया जब चांद ग्रहण लगा हुआ था, जब ब्लड मून था, ना सूरज जो है वो कमल की मानद काला हो गया, ना चांद जो है, चांद तो चले हो गया था, चांद तो खून की तरह, खून की मानद लाल हो गया था, ना सितारे जो है वो आसमान से गिरे। अब सिर्फ चांद का खून होना या चांद का लाल होना ही तो हमें बाइबल में नहीं मिलता। मुकाशफा का जो अभी हमने हवाला देखा है, मुकाशफा 6वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है भूचाल का आना यानी कि ज़लज़ले आना, उसके बाद सूरज का काला हो जाना, कमल की मानद काला हो जाना, उसके बाद फिर ब्लड मून आता है, उसके बाद फिर सितारों का आसमान से गिरना, जिसको हम मिडियोर या शहाब साकब कहते हैं। शहाब साकब का जो आसमान से ज़मीन पर गिरना है। इसलिए खूबसूरत बात है, 27 जुलाई 2018 को ब्लड मून होगा, लेकिन ये वो वाला ब्लड मून नहीं है जिसका हमें बाइबल में ज़िक्र मिलता है कि लाल हो जाएगा। अगर ये वो वाला ब्लड मून है जिसका मुकाशफा हमें शहादत देता है या जिसकी इमाल की किताब हमें शहादत देती है, तो मेरे ज़ीज़ो फिर तो ज़लज़ले भी आएंगे, बड़े बड़े भूचाल भी आएंगे 27 को। अगर उन खुदाम की बात पर अमल किया जाए, उनकी बात को जहन में रखा जाए, फिर सूरज भी काला हो जाएगा, वो भी कंबल की तरह काला हो जाए, कंबल की मानद काला हो जाएगा,
پھر آسمان سے جو میڈیور ہیں، جو شہاب ثاقب ہیں، وہ بھی گرنا شروع ہوں گے، جن کو ہم ستارے بھی کہتے ہیں. ستارے بھی گریں گے نیچے، ستاروں کی بارش بھی ہوگی. سوچنے اور سیکھنے والی بات ہے. فیصلہ آپ لوگ خود کیجئے. کیا ایسا ممکن ہے، یا ایسے جو خدام ہیں جو بھیڑیوں کی مانند ہمارے درمیان ہے اور ایسی غلط پریڈکشن جو ہیں، ایسی غلط پیشن گوئیاں جو وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو گھبرا سکیں، ڈر سکیں. لیکن یہ غلط بات ہے کہ کلیسیا خود سمجھدار ہے. کلیسیا کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ تو پہلے ایسا کچھ ہوا ہے، نہ اب ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ جب وہ دن آنا ہے تو ہماری تو سوچ میں بھی نہیں ہوگا کب وہ دن آ جانا. لیکن خوشخبری کی جو بات ہے، خوشخبری کی منادی یہ ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. میں سیکول دیکھ رہا تھا کلام مقدس میں سے. سب سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ اس حوالہ سے پریڈکشن دیتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، منادی کرتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بعد پھر یسوع المسیح ناصری جو ہیں وہ اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور پھر ہمیں سیکول آگے نظر آتا ہے کہ یسوع المسیح ناصری جو ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو یہ کہہ کر تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کو بھیجتے بھی ہیں کہ لوگوں کو جا کر توبہ کی منادی کی خوشخبری دو اور انہیں کہو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. رسولوں کے بعد وہ بات آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، اور آج کل یہ ہمارے خدام پہ، ہم خدام پہ یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو یہ کہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. لیکن ایسی غلط پریڈکشنز پر، ایسی غلط پیشن گوئیوں پر یقین نہ کرو، کیونکہ ایسی غلط پریڈکشن جو ہے، غلط پیشن گوئیاں جو ہے وہ جو بندہ کرتا ہے اس کو تو وہ ڈبوتی ہیں، اور جو اس پر یقین کر لیتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں آج کی جو ہماری بات ہے جس کو میں نے سکھانے کی کوشش کی ہے تو میں نے خود سیکھی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی اس سے سیکھیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے خدا روح کے وسیلہ سے کچھ نہ کچھ بات سیکھی ہوگی. میں چاہتا ہوں یہ برکت نہ صرف آپ لوگوں تک رہے بلکہ اس برکت کو آگے بھی پھیلائیے گا. اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا چینل میرے کو، اور اس کے بعد اس کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا. اگر کوئی بات کو پوچھنے والی ہے جس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کویسچن ہو آپ لوگوں کے ذہن میں جس کو ہم لوگ مل کر سیکھ سکیں، تو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کو بتائیے گا تاکہ ہم اور باتوں کو ریسرچ کر کے ان باتوں کو سیکھنے والے بن سکیں. خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.